اسی لیے لکھی. تو ہم تو بیان کر رہے ہیں، ہم تو ڈاکی ہیں. اور امام بخاری تو شاعی کوئی نہیں، یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے. میرے خیال میں جو حدیث عمار سے بھاگتے ہیں نا، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. وہ رسول اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں. رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا. اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار، میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیث عمار بیان نہ کرو. اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر، رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. بس. تو تواڈے مولویاں دے 20 لاکھ سانوں کی تنگ کرن گے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو وہ بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں. اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے مرزا محمد علی انجینئر کا یہ کلپ وائرل ہوا ہے، تب سے سوشل میڈیا کے اوپر مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر کو گرفتار کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ کیوں چل رہا ہے؟ یہ ٹرینڈ اس وجہ سے چل رہا ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر جو ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف شروع دن سے ہی بکواسیات کرتا چلا آ رہا ہے. شروع دن سے ہی اس کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو متنازع بنا دے. جس میں روافض جو ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو معتبر نہیں سمجھتے، تو یہ بھی معتبر نہیں سمجھتا، یہ بھی متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے انہی کے ایجنڈے پہ چل کے. تو یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مرزا محمد علی انجینئر ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اختلافات بیان کرتا رہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت علی سے اختلاف تھا، فلاں صحابی کا فلاں صحابی سے اختلاف تھا. ہمیشہ زہر گھولتا رہتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اور یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں مولویوں نے یہ باتیں چھپا کے رکھی تھی، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اختلافات بیان کرنا ضروری ہے یا کس حد تک ٹھیک ہے؟ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ امت میں جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. تو مطلب کیا؟ ابھی تمہارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جب لینا دینا نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں بیان کرنا کیا مقصد ہوا؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ خود بیان کرتا ہے کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، اور یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی کہ خالد میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہا کرو. اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کر دے اور تم پہاڑ کے برابر سونا، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو اس کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے. تو مرزا انجینئر کے بقول یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد سے فرمایا تھا. تو مرزا انجینئر کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں نا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. ایک صحابی رسول سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے صحابہ کے بارے میں اگر یہ بات کہتے ہیں تو یہ تو شے کوئی نہیں ہے بھائی، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف جو بغض پھیلا رہا ہے، جو اختلافات پھیلا رہا ہے. اب یہ جو وجہ بتاتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف زبان درازی کی، اختلافات بیان کرنے کی، وہ کیا وجہ بتاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. تو کہتا ہے کہ جی دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کا خود سب سے زیادہ دفاع کرنے والے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہہ دی ہے ہم تو اس پہ منہ کھولیں گے، اس پر ہم اپنی زبان کھولیں گے، ہم اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتے. کہ جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی ہے تو ہمارے جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ہاں یار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرما دی ہے تو وہ بات جو ہے اس کے مرزا انجینئر کے یا دوسرے لوگوں کو کرنے میں کون سی حرج والی بات ہے؟ تو یہاں پہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اگر والد بڑے بھائی کو کسی بات پہ ڈانٹتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو چھوٹے بھائی کو اختیار نہیں مل جاتا کہ وہ بھی بڑے بھائی کو ڈانٹنا شروع کر دے، وہ بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا شروع کر دے. کیا ایسا اختیار مل جاتا ہے؟ یہ تو صرف
جہالت کا، اس کے پاس دین کا فہم نہیں ہے، جہالت کا پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے۔ کبھی بھی اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں کئی سارے صحابہ ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹ دیا، کیا اس کو اختیار مل گیا ان کو ڈانٹنے کا، ان کے خلاف بکواسیات کرنے کا اس کو اختیار مل گیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے تو آپ کے شاگرد تھے، آپ کے صحابہ تھے، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اختیار تھا، اس کو کس نے اختیار دیا ہے؟ اس کو اختیار، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اس کو کس نے اختیار دے دیا ہے؟ یہ تو شے کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد بن ولید سے فرماتے ہیں، تو یہ تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ چلیں، اب یہ اسی وجہ سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ ہم یہ بات پہلے بتا چکے ہیں۔ یہ جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قتل کا واقعہ ہے، یہ ہمارا اس کے اوپر ایک مستقل کلپ موجود ہے جس میں پوری وضاحت کے ساتھ ہم نے بتایا ہے کہ باغی گروہ جو عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اس باغی گروہ سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ نہیں ہے جس کو یہ باغی بنانا چاہتا ہے، زبردستی باغی بنانا چاہتا ہے۔ حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ جو تھا وہ باغی گروہ نہیں تھا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جیسا کہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ قتلایا و قتلہ معاویہ تھا فی الجنہ، کہ میرے شہید اور معاویہ کے شہید جنتی ہیں۔ تو یعنی کہ وہ ان کو باغی نہیں سمجھتے، باغی تو جہنمی ہوتے ہیں، تو وہ ان کو باغی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ مرزا ملعون جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گروہ کو باغی سمجھتا ہے، جبکہ باغی گروہ جو تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا تھا۔ وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے وہ لوگ تھے، یہ ان کا دفاع کرتا ہے۔ اشتر مالک نخی جو ہے یا دوسرے جو بلوائی تھے، دوسرے جو تھے، ان کا دفاع کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر سارا جو گند ہے یہ ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کا علمی جواب دینے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، کیونکہ اس حوالے سے یہ ہے کہ پہلے ہم بھی دے چکے ہیں، بہت سارے علماء کرام بھی دے چکے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں جو مرزا ملعون نے کہی۔ مرزا ملعون نے کیا کہا ہے کہ ہم تو اپنی زبانیں کھولیں گے، بلکہ یہ تو کہتا ہے شکر کی بات ہے کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ہم حضرت معاویہ کے خلاف تلوار بھی نکال لیتے۔ ذات کی کلی اور جپھے ستی جانوں، حضرت معاویہ رضی اللہ صحابی رسول کے خلاف یہ بکواس کرنا، یہ کتنا ایک، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ میں تلوار نکال لیتا۔ صحابہ کے خلاف یہ بغض جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار بنا دیا، یہ ان کے خلاف یہ بغض رکھتا ہے اور کہتا ہے علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں یہ سب کرتا۔ اس منافق سے آپ کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا درس نہیں سنیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت کا درس نہیں سنیں گے۔ میں حضرت عمر کی محبت میں یہ کرتا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی محبت کا درس نہیں سنیں گے کہ میں ان کی محبت میں یہ کچھ کرتا۔ یہ اصل میں روافض کا اعلیٰ کار ہے یہ۔ اب دیکھیں نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتے ہیں کیا ہم؟ نعوذ باللہ من ذالک، محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ یہ محبت نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے خلاف دوسرے صحابہ کے خلاف بندہ بغض یا زہر اگلنا شروع کر دے، جبکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو آپس کا ہی سمجھتے تھے۔ تو بہرحال میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ اتنے طویل عرصے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے خلاف زہر اگل رہا ہے، بکواسیات کرتا ہے، فرقہ واریت کو فروغ دیتا ہے، جبکہ ایسا اگر کوئی عالم کرتا، کوئی مولوی کرتا ہے تو میرے خیال میں 1 سیکنڈ سے پہلے وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، کافی عرصے بعد یا تو واپس آ جاتا ہے، کبھی اس کی لاش ملتی ہے، کبھی ملتی نہیں ہے، سخت پابندیاں ہو جاتی ہیں، یا بعض اوقات بظاہر جو ہیں وہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، بیان کے اوپر پابندی، ٹھیک ہے، تقاریر کے اوپر پابندی، اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تشہیر کے اوپر پابندی، بہت ساری پابندیاں، اس کے اوپر کوئی پابندی کیوں نہیں لگا رہا؟ یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑی قوتیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اکیلا شخص اتنا پاور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اس کے پیچھے قوتیں ہیں۔
کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف اتنا زیادہ بکواسیات کرنے کے باوجود بھی ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی ہلا بھی نہیں پا رہا۔ اس کے خلاف پرچہ ہوا تھا، یہ گرفتار ہوا تھا، گرفتار ہونے کے تھوڑی دیر بعد یہ پھر رہا ہو گیا۔ بڑی بڑی قوتیں اس کی سرپرست بنی ہوئی ہیں۔ تو ہم قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ملک کے اندر اس کو لگام دیں، ملک کے اندر فرقہ واریت کو فروغ نہ دیں، اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوگا، امت کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو، ورنہ لوگ انتشار میں آ جائیں گے۔ تو امن کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف یہ جو بکواسیات کرتا ہے اس کو گرفتار کیا جائے، اس کی زبان بندی کی جائے، یا اس کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات ضروری اٹھائے جائیں۔